ہم تو اپنے منہ میں زبان لے کر آئیں، اور جو ایک معذرت خواہانہ رویہ نظر آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کہ بھارتی حکمت عملی نظر آ رہی ہے، اس کے جو ہے وہ کس طرح سے عمل کرے یہ بھی نظر آ رہا ہے. اہداف کیا ہیں؟ الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہے بھارت کا؟ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے یا کیا بگاڑنا چاہتا ہے؟ جی دیکھیے عامر، مجھے تو کبھی کوئی شک نہیں رہا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے اس چیز میں شک نہیں رہا کہ بھارت پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. اور یہ آن ریکارڈ ہے، جو ان کی کانگریس کی جو ہوئی تھی فورن، جو سو کالڈ جو بڑا ڈیموکریٹ تھا نہرو کے انڈر، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے، خدا نخواستہ ختم ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو ختم کر دی جائے گی. اس کے بعد سے وہ لگاتار ان سازشوں میں لگا ہوا. جب ہمارا مشرقی بازو ہم سے علیحدہ ہوا تو ہمارے اندر سے آوازیں اٹھ رہی تھی کہ بھارت نے کچھ نہیں کیا، ہم نے غلطیاں کی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی تو سمجھنا بھارت نے کیا کر رہا ہے. پھر جب 5 اگست کو ہوا، میں اس وقت سے شور مچا رہا ہوں کہ پاکستان کو خدا نخواستہ آگے تباہ کرنے کے لیے دوسرا بڑا قدم اس نے اٹھایا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ وہ گلگت بلتستان پہ بھی کلیم کر رہا ہے، اور جو ہمارا آزاد کشمیر اس پہ بھی کلیم کر رہا ہے. ہم تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکے ہم لوگ. میں تو حیران تھا اس دن جب پرائم منسٹر آئے ہیں نیشنل اسمبلی میں بات کرنے کے لیے، انہوں نے کہا جی کیا اس وقت وار ڈکلیئر کر دوں میں، ہم لڑائی نہیں لڑ سکتے. اور بھائی امن کی خواہش آپ کو بھیک میں دے گا، امن آپ کو جھولی میں لا کے ڈال دے گا، بھائی آپ مانگنے بیٹھے ہو تو امن دے دیں گے آپ کو ہم. 22 کروڑ عوام کی اٹلی طاقت ہے یہ. اس کا پرائم منسٹر جب یہ بات کرتا ہے، ہاؤ کین یو ٹیک وار آف دا ٹیبل، اٹ از ناٹ پاسبل، اٹ از ناٹ ڈن. یہ تو انتہائی حماقت ہے کہ آپ جب وار کو کہتے ہیں نہیں لڑیں گے ہم کیا ان کے جا کے منتیں کریں گے، ان کو کیسے سمجھائیں گے پلیز ہمارے لیے جو ہے ہمارے جو سو کالڈ ایکس پرائم منسٹر صاحب تھے خاقان عباسی صاحب، وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ ہم جا کے انہیں منتیں کریں ان کی. وہ آپ کو ماری جا رہا ہے، آپ اس کی منتیں کریں. دیکھیے جب میں فوجی آدمی کی حیثیت سے میں جانتا ہوں کہ اگر آپ مدافعانہ اسٹیٹ میں رہیں گے ذہنی طور بھی اور فزیکلی طور پر بھی، آپ اپنے خوف کے دائرے میں پھنسے رہیں گے، دشمن آپ کو مارتا جائے گا اور دائرہ اتنا تنگ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو سانس لینے کی آپ کے پاس نہیں ہوگی. پرو ایکٹیو دشمن ہمارا ہم سے بڑا ہے، طاقت اس کے پاس زیادہ ہے، اس کا ہتھیار زیادہ ہے، اس کا آپ دفاعی حال میں اس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھیے ظلم یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے اپنے آپ کو دشمن کے سامنے ڈال دیا ہم، اور اس صورت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن ہماری بات سنے گا. پاکستان کے پاس اتنی ایکسپرٹیز تھی، ہم نے خود وہ ضائع کرتے جا رہے ہیں. خدا کے لیے یہ ایک دن میں نہیں بنتی. قوموں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اپنے ایگزسٹنس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے. ہم وہ دینے کو تیار نہیں ہیں. ہماری لیڈرشپ اس بات کو سمجھتی نہیں ہے. اگر عوام بھی کھڑے ہو جائیں تب بھی بات بنتی ہے. لیکن دیکھیے میں تو حیران اس بات سے ہوں کہ حکومت وقت جو پوری طرح یہ ابھی بات بھی کر چکی ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے. آف کورس جو ڈپلومیٹک افینس میں جانے چاہیے وہ ہمیں کرنا چاہیے، وہ دیٹ از اے مسٹ. unless we do that we have no justification doing anything else. ہمیں ڈر یہ پڑا ہوا ہے کہ فیٹر میں بلیک لسٹ کر دیں گے. وہ فیٹر تو پہلے کچھ آپ کو نہیں دے رہا. وہ چیز بالکل وہ پھنس کے رہ گئے ذہنی طور پہ. مطلب ہے جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے، ہماری حکمران طبقہ ہے، وہ خوف کا شکار ہمارے ذہن کے اندر ہے سب. وہ خوف کا شکار ہے ظفر ہلالی صاحب. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ جو ہم نے پھر وہ یہ بات کریں گے جی تاریخ کے حوالے سے، تو اب لگ یہ رہا ہے کہ بھارت کی خواہش ہے کہ پاکستان کو اتنا زیادہ دباؤ میں لے کر آ جاؤ کہ مقبوضہ کشمیر کے مدد کے لیے، سیاسی مدد کے لیے، اخلاقی مدد کے لیے، ڈپلومیٹک سفارتکاری کی مدد کے لیے یا عملی مدد کے لیے ہم کچھ نہ کریں. اتنا زیادہ ہم پہ پریشر ڈال دیا جائے اور کہ ہمیں اسے گرفت سے نکلنا ہے. جی Yes, and it's working. It's working. دیکھیے ابھی تک ہم کشمیریوں کے لیے ہمیں تو اناؤنس کرنا چاہیے یہ کیا ہے مورل، ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ آپ کشمیر کو دیں گے. آپ میٹیریل سپورٹ دیں ان کو، آپ ہتھیار دیں ان کو، آپ ان کو ٹریننگ دیں. انہوں نے جو کیا تھا ایسٹ پاکستان کے ساتھ ہمارے ساتھ، مودی نے جو کیا تھا ایسٹ پاکستان کے ساتھ ہمارے ساتھ، یہ آپ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے لیے آپ کا انٹرنل گورننگ سسٹم یہ تو اٹس پیتھیٹک. آپ کے جو جوڈیشل ریفارمز چاہیے، آپ کے جو لیگل ریفارمز چاہیے، یہ تو اٹس پیتھیٹک. ادھر تو کوئی پولیٹیشین اریسٹ ہی نہیں ہوتا ہے کرپشن کے لیے. آپ مجھے بتائیں کون ہے جیل میں اس وقت کرپشن کے لیے پراپرلی سینٹنس ود این اپیل کو رد کیا گیا؟ نہیں ہے. اس لیے کہ دس ہول بلڈی تھنگ اٹس ناٹ ورکنگ. تو کہنے کی بات ہے فار گاڈ سیک ابھی ایک لیڈر آیا
جو ہمارے میں وی ہیڈ کانفیڈنس ان ہم. آج میں کیا سن رہا ہوں؟ آج میں سن رہا ہوں کہ شبر زیدی صاحب کراچی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جس کو پہ ہاتھ لگاتا تھا، جس کو میں پکڑتا تھا کہ تم ٹیکس نہیں دے رہے ہو، تم ٹیکس چور ہے، ادھر سے یہ آتا تھا نہیں یہ تو ہمارا بڑا کنٹریبیوٹر ہے. Then it's the end of the game. دیکھیے you can never get the public respect اگر آپ ڈیول اسٹینڈرڈ سے کرتے ہیں کام. دورے معیار نہیں ہونے چاہیے. قمر چیمہ صاحب اب جو سوال ہے کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا اور ہماری ایک جو بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں جی ہمیں باہر سے کوئی ہمارے حمایت میں بیان دے دے، کوئی مطلب ہے ہمیں سپورٹ کر دے، لیکن پہلی سپورٹ تو آپ کو خود کرنی پڑتی ہے اپنی. جب آپ اپنے مسئلے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر چین کو اگر آنا ہوگا تو وہ آئے گا، بات کرے گا آپ کے لیے، دیگر ممالک آئیں گے. لیکن جب آپ ہی کھڑے نہیں ہوں گے اور آپ دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں گے تو یہ مشورہ جو ہے اتنا مناسب نہیں ہے. پہلے تو ہمیں بھروسہ خود اپنے آپ پہ کرنا چاہیے. جی بالکل عامر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم سارا کیس تو خود گھر میں ہی ہار جاتے ہیں. جب آپ کا فورن منسٹر اور ڈی جی ایس پی آر بات کرتے ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ملک کی وہ اس کو اس طرح اون نہیں کرتی کہ پاکستان کو یہ جو کریڈیبل تھریٹس ہیں یہ اس وقت کس حد تک ہمارے ملک میں ہماری سوسائٹی کے اندر آ چکے ہیں، اور جیسے ہماری لیڈرشپ بات کرتی ہے 5th جنریشن وارفیئر کی، سو یہ تو ڈومیسٹکلی ہمیں سارا نیریٹو ون کرنا پڑے گا. سوسائٹی تو ایکسپٹ کرتی ہے عامر صاحب، میں سمجھتا ہوں سوسائٹی سمجھتی ہے، فوج پاکستان اور اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. دا پوائنٹ از کہ یہ جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے بڑی، جب تک یہ بات نہیں کریں گے، دیکھیں انڈیا کے اندر بی جے پی نے کانگریس کو ڈیفینسو کر دیا ہے. کانگریس وہی کام کرتی ہے اب جو بی جے پی کرتی ہے. کانگریس بی جے پی اینٹی پاکستان بیشنگ کرتی ہے. اگر کانگریس تھوڑی لینینٹ بھی زبان استعمال کرتی ہے تو اس کو انہوں نے بالکل اس کو آؤٹ بیک فٹ پہ کر دیا، بالکل بیک فٹ پہ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ امن کی بات کریں تو آپ پہ الزامات لگ دیتے. مجھے اگر اجازت ہے قمر چیمہ صاحب یہاں پہ ایک ذرا وقفہ لینے. ناظرین وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے بہت اہم سوال اٹھایا ہے کہ ہماری قومی میڈیا کا اور ہماری سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہے. بھارت کے جو ہیں جارحانہ عزائم چھپے ہوئے نہیں، اس کی نفرتیں، اس کی سازشیں، اس کے جواب میں ہم لوگ جو ہیں ہمارے یہاں مطلب ہے تمام وہ نان ایشوز جس سے بھارت کا کچھ نہیں جاتا وہ ہماری ڈومینیٹ کرتے ہیں اور ہم جو ہیں اپنے مسائل کو صحیح پیمانے پہ صحیح کانٹیکس میں سامنے نہیں لاتے. غلام مصطفیٰ صاحب، ہائبرڈ وار کی بہت بات ہوتی ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس کے مظاہر کیا ہیں پاکستان میں. کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی ہم پہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی جنگ مسلط کر دی گئی، تو اس کو ہم ذرا عام آدمی کو کیسے سمجھائیں؟ جی دیکھیے، جو بارڈرز جہاں پہ پہلے تیر اور تفنگ کی لڑائی ہوا کرتی تھی، پاکستان بھی نیوکلیر پاور ہے اور سب کو سمجھ آ گئی اس قسم کی جنگ اتنی پاسبل نہیں ہے. تو کراس دی بورڈ آپ انٹرنیشنلی آپ دیکھیے، وہ مقصد یہ رہ جاتا ہے کہ قوموں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا جائے. اس کے لیے سب سے پہلے تو قوم کی جو فکر ہے یا سوچ ہے اس کو ایسے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے قومی مقاصد کو بھول کر، جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے، چاہے ہمارا میڈیا ہے یا ہماری لیڈرشپ ہے، وہ ان معاملات میں الجھی ہوئی ہے جو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں قومی مفادات سے جب ان کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں آپ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ان کی کامیابی ایک نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2 جو فالٹ لائنز ہے پاکستان کی جہاں پہ قوم تقسیم ہو سکتی ہے، وہ آپ دن بدن دیکھیے کہ جو فالٹ لائنز ہیں وہ بہت ساری ایسی ہیں، میں بات کرنا نہیں چاہتا یہاں پہ، ہم ان کو آہستہ آہستہ ان کو پھیلاتے جا رہے ہیں. تقسیم تھی اس کے در تقسیم ہم ہوتے جا رہے ہیں، جس سے قوم اور کمزور ہوتی جا رہی ہے. اور اکنامکلی آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنی حالت ہماری پہلے ہی خراب تھی، اب اس کو اور وہ بگڑ گئی بیماری کی وجہ سے، یہ جو کورونا پھیلا ویسے اور مسئلے بنے ہوئے ہمارے. اور فائنلی دیکھیے آپ کا جو انسٹرومنٹ آف پاور ہے نا آپ کی جو قوم کا، آپ کے پاکستان کا، وہ ہے قوم کی اپنے فوج کے اوپر ایک اتنا غیر متزلزل جو ہے وہ کانفیڈنس ہے، اور ایک جس یکجان ہے یہ ایک اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے جو دشمن کو سمجھ آ گئی ہے. اب ہماری خود لیڈرشپ بھی کوشش کر رہی ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان ایک فاصلہ بڑھا دیا جائے اور فوج کو اندر سے تقسیم کر دیا جائے. اگر خدا نخواستہ آپ دیکھیے عوام کا اپنی فوج سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، چاہے کسی پرسنٹیج کا بھی ہو، وہ فوج کا مورائل بھی نہ صرف ڈاؤن ہوگا بلکہ فوج یہ سوچنے میں شروع ہو جائے گی کہ ہم کس کے لیے لڑیں، ہم کیوں لڑیں. دوسرا جب فوج کے اندر سے خدا نخواستہ تقسیم شروع ہو جائے گی تو فوج کے اندر جب آپ دیکھیں کمانڈ میں اور اس کے جو ریگنٹ فائل ہے اور بے اعتماد کا کوئی کمی ہوگی تو فوج کا اپنا کام نہیں کر سکے گی. یہ وہ سارے عوامل ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، بالکل نظر آ رہے ہیں کہ ایک بہت بھیانک کھیل ہمارے خلاف کھیلا جا رہا ہے، پاکستان کے خلاف کھیلا جا رہا ہے. بھارت اس میں گلے گلے ملوث ہے اور بہت سارے ہمارے سیاستدان، میڈیا کے لوگ، مختلف طبقوں کے لوگ جو ہیں دانستہ نادانستہ استعمال بھی ہو رہے ہیں.